الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی علی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، میں آج کلمہ طیبہ پہ آپ سے بات کروں گی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں جی۔ دونوں میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ اور نوٹ کریں کہ لا الہ الا اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں اور محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، دونوں نقطہ کے بغیر ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بڑی توجہ طلب بات آپ سے کروں گی۔ دونوں کے 12 حروف ہیں اور دونوں میں ہی نقطہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ، لفظ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے یہ بھی آ سکتا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، نہیں، واو نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ نا، یہ ہمیں مقصد زندگی بتاتا ہے، مقصد زندگی۔ اور یہ جو محمد رسول اللہ نا دوستو، یہ ہمیں طرز زندگی بتاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مالک ہی نہیں، کوئی مالک نہیں آپ کا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کوئی آپ کا خالق نہیں، کوئی آپ کا رازق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں ہم۔ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا۔ اور اس کے سوا لا نہیں، الہ ہے ہی نہیں کوئی، الا اللہ، صرف اللہ۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد زندگی بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی، یہ مقصد ہے، ہماری مسلمانوں کی زندگی با مقصد ہے۔ ہم یہاں بے مقصد نہیں آئے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، ہم اشرف ہیں ساری مخلوق سے، تو ہمارا بننے کا مقصد ہے ایک۔ ہم صرف یہاں کھانا کھانے اور سیر کرنے اور زندگی گزارنے نہیں آئے، ایک مقصد کے تحت ہم کو بھیجا گیا ہے۔ اچھا، جو ہم نے کرنا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری سرکار پہ کتاب نازل فرمائی، قرآن پاک ہے، اس میں بتا دیا ایسے کریں، ایسے زندگی گزاریں، یہ طریقہ کار ہے، یہ شادی کا طریقہ ہے، یہ کھانے کا، یہ تجارت کا، یہ کاروبار کا، یہ والدین کا ادب ہے، یہ بچیوں کی ذمہ داری ہے، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ آپ اپنے امور خانہ کیسے چلانے ہیں، رشتہ کیسے جوڑنا ہے، پھر اگر توڑنا پڑے اس کا طریقہ کار بتا دیا، پھر حلال اور حرام بتا دیا، پھر عبادت کے طریقہ کار بتا دیے کہ آپ نے دن میں کتنی مرتبہ عبادت کے لیے جانا ہے، پھر روزہ بتا دیا کہ آپ نے سال میں کتنے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کا بتا دیا کہ اگر کوئی لوگ جس کے پاس اتنا
روزی کی فراغت نہ ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہم نے، پھر بیواؤں کے حقوق بتائے، یتیموں کے بتائے، مسکینوں کے بتائے، لاچاروں کے بتائے، پھر بیماروں کی، ایون کہ بیمار کی شفا یا بھی کیا اس کی عیادت کرنے پہ اگر ہم جائیں گے اس پہ بتا دیا جی اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، پھر اگر آپ کسی کو پانی پلائیں گے جی اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، اگر راستے سے کوئی کانٹا اٹھائیں گے جی اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمیں زندگی میں ایک ایک چیز کھل کے بتائی گئی کہ یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، آپ نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ پھر غلاموں کے حقوق دوستو، غلاموں کے حقوق بتائے کہ جو آپ خود کھا رہے ہیں آپ ان کو بھی کھلائیں گے، جو آپ خود پہنتے ہیں آپ ان کو بھی پہننے کے لیے پسند کریں گے۔ پھر بتایا گیا جی مسلمان کا بھائی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر میاں بیوی کے حقوق بتا دیے گئے جی وہ میاں کے کیا ہے اور بیوی کے اس کے معاملے میں مقابلے میں کون سے حقوق آئیں گے۔ تو ایک ایک چیز اس اسلام نے واضح کر دی، ایک ایک چیز۔ اچھا جب یہ ہمیں، اور یہ لا الہ الا اللہ میں ساری حد بندی ہے، تو جب ہمیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی نا تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے جو ساری ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرز زندگی دیا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک نے فرمایا جو کچھ میں ہوں نا تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہیں اگر یہ مشکل لگے نا تو یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ پھر فخر انبیاء نے وہ کیا، وہ کر کے دکھایا سب۔ پھر سرکار بادشاہ نے جہاد سے لے کے جنگوں تک، پھر امور خانہ داری سے لے کے تجارت تک، بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، شادیوں تک، والدین کے حقوق، بیویوں کے حقوق، پھر تجارت کیسے کرنی ہے، رشتہ کیسے جوڑنا ہے، توڑنا کیسے ہے، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پھر آپ نے حکومت ریاست کیسے چلانی ہے، پھر عدل کیسے کرنا ہے، عدل انصاف جو انتہائی امپورٹنٹ رخ ہوتا ہے کسی بھی گھر میں بھی۔ اگر ہم اپنے گھر میں بھی ناانصافی کرتے ہیں نا تو وہ گھر نہیں چل سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں، انصاف کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں انصاف یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ مسند عدل پہ بیٹھا ہے، فرض کریں کوئی جج ہے تو بس وہی کرے گا عدل، نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات میں مسند عدل پاری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی اتھارٹی ہے ہم اس میں کتنا عدل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو پرکھنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہم اپنی فرسٹ آف آل اپنی ذات سے کتنا عدل کر رہے ہیں، پھر ہمارا اپنے گھر میں کیا رویہ ہے، ہمارا گھر میں کیسا عدل ہے، ہم کیا وہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں کہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے دوستوں کہ ہمارا سب سے زیادہ حقدار ہے نا وہ ہمارا مالک ہے، ہماری ہر لحاظ سے جو سب سے زیادہ ہم پہ جس کو ہولڈ ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اللہ کا ہی حق ادا نہیں کر رہے، اس معاملے میں ہم عدل سے کام نہیں لے رہے تو انسانوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ہمارا مالک بلا رہا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں اگر نہیں جا رہے تو اگلی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر بڑی بات میں آئے گا۔ پھر میں لا الہ الا اللہ پہ دوبارہ آؤں گی۔ پھر یہ 12 حروف ہیں لا الہ الا اللہ کے، اور دوستو 12 ہی محمد رسول اللہ کے ہیں، اور یہ دونوں 12 یہ ذہن میں رکھیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 دن کے اور 12 رات کے، 12 دن کے اور 12 رات کے۔ توجہ پوری، جو 12 گھنٹے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے اور 12 گھنٹے جو ہے نا وہ سرکار کی اطاعت کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے دونوں کے 12 حرف ہیں، دونوں غیر منقوط ہیں، دونوں پہ نقطہ نہیں ہے، دونوں پہلا حصہ جو ہے وہ مقصد زندگی بتاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ طرز زندگی بتاتا ہے۔ پھر 12 اور 12 24، ایک پہر میں مطلب دن اور رات میں لائیں تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور 12 اور 12 علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور 12 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 12 اس کے رسول کی اتباع کے لیے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا پہلے اسے میں بھی نقطہ نہیں ہے، اسی کا اشارہ، نقطہ نہ ہونے کا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ تک اس کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے حصے میں بھی نقطہ نہ ہونے کا اشارہ ہے کہ محمد عربی کا بھی کوئی ثانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور فخر انبیاء کا بھی کوئی ثانی نہیں، دونوں پہ ہی نقطہ نہیں ہے، دونوں کے حرف 12 ہے، اور دونوں ہی جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک جامعیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ رب کا کلمہ دیا ہوا ہے دوستو، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کام ہوتے ہیں نا وہ حکمت والے ہوتے ہیں، اس پہ غور و فکر کی ہمیں دعوت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں،
محض اتفاق نہیں ہوتا اس کے، اللہ کے ہاں محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ہاں ہر لفظ ہر حرف میں ایک حکمت موجود ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پرکھتے نہیں ہیں، ہم جانچتے نہیں ہیں، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ جہاں اتفاق نہیں ہوتا یا حکمت سے، ہر چیز میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پھر دنیا کا سب سے خوبصورت جملہ ہے جی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جملہ بغیر ہونٹ ہلائے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ آپ کے ہونٹ ہلیں بھی نہ تو آپ کی زبان صرف ہلے گی تو آپ لا الہ الا اللہ ادا کر دیں گے۔ اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا لا الہ الا اللہ میں حکمت دیکھیں، یہ بغیر ہونٹ ہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے نا اچھا حکمت ہے اس میں بھی، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں نا خیر کیا۔ اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جب بندہ آخری وقت پہ ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، نکاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہونٹ بھی آپس میں ملا سکے، تو اس نے یہ کلمہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو ہونٹ ہلے بغیر ہی یہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوستو کمال ہے نا حکمت۔ اگر وہ ہونٹ نہیں بھی ہلا سکتا تو لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے گا، نہیں ہلا سکتا پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ چیک کرنا، جیسے ویڈیو واچ کریں ایک ایک بندہ یہ ادا کرے کلمہ لا الہ الا اللہ، تو آپ کو یہ سمجھ ہے۔ ایک تو جب یہ ادا کریں گے نا، ایک تو یہ بھاری ہوگا یہ کلمہ، حشر والے دن ہمارے اعمال میں سب سے بھاری جو فکرہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اگر ہمارے اعمال کا تو ہمیں خیر خود ہی پتہ ہے، تو اعمال تولے جائیں گے تو وہ بالکل بے وزن، ان کا وزن نہیں ہوگا، تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا جی اب تو ہم گئے۔ تو پھر ایک کاغذ کا ایک ایسا ٹکڑا آئے گا جو رکھا جائے گا، تو وہ پھر بھاری ہو جائے گا، اور وہ اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس پہ وہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا جو ہم زندگی میں پڑھتے ہیں، اور اس ایک کلمے سے ہمارا میزان بھاری ہو جائے گا۔ اس کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک تسبیح ضرور پڑھیں دن میں کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ کی، اور اگر محمد رسول اللہ ساتھ لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اچھا محمد رسول اللہ جب آپ ادا کرو گے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چومیں گے ضرور، ٹچ کریں گے ضرور۔ یہ ہے توقیر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، یہ محمد کی میم ہے ہی محبت۔ یہ جو حبیب خدا ہے نا، یہ ہے ہی محبت، یہ محبت ہے سارا، محمد یہ اصل میں ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی خاندان کو سجتی ہیں یہ چیزیں، اسی خاندان کو سجتی ہیں دوستو، اسی خاندان، اسی لیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو محمد ہے نا، ان پہ اس کو ادا کریں، اور جب آپ اس کو پڑھیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کوشش یہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے، تاکہ ہم پہ رحمتیں بھی نازل ہوں، برکتیں بھی ملیں ہم کو، ہماری نیکیاں بھی لکھی جائیں اور ہماری بدیاں بھی کم ہوں۔ اور یہ بہت بڑا پیکیج ہے دوستو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑا پیکیج ہے دوستو۔ یہ آپ توحید بھی ایک وقت میں کر رہے ہیں اور رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے تو ساتھ ہی ولایت کی گواہی۔ یہ ہے نا پورا پیکیج۔ یہ چلتے پھرتے پڑھے ہیں ذرا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ضرور کس کس نے پڑھا ہے۔ اچھا یہ پڑھیں تو آپ کو بے کمال برکتیں ملیں گی۔ دنیا تو ہم نے دوستو چھوڑ ہی جانی ہے، ایک ہی بات میں آپ سے روز کر رہی ہوتی ہوں، تو کیوں نہ تھوڑا سا ہی کچھ تو تیاری کر لینا، کچھ تو ہم اپنی زندگی میں کچھ لمحات ایسے رکھیں کہ جو خالصتاً ہماری اپنی آخرت کے لیے ہوں، کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں یار، یہاں کام نہ آیا تو وہاں تو آئے گا ہی آئے گا، اتنا تو کم از کم کریں، ہم اپنی زندگیوں میں یہ ایڈ کریں، اپنا خود شیڈول بنائیں، یہ ہمیں بنانا ہوگا، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہم صبح شام تک و دو اور 24 گھنٹے، ہماری پریشانی بھی رزق ہے، ہمارا پوری ورکنگ بھی رزق پہ ہے، پوری سٹرگل بھی رزق کے لیے ہے، اور رات کی نیندیں بھی حرام رزق کے لیے ہم نے کی ہوئی ہیں۔ مطلب ہماری لائف میں ٹوٹل پریشانی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے رزق۔
اور وہ ہم حاصل کرتے 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 حاصل کرتے کرتے دور دور پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں سکون کے لیے رزق تلاش کر رہے ہیں، اور جب سکون آتا ہے تب ہماری جناب اگلی تیاری ہو چکی ہوتی ہے، ہم نے اگلے جہان جانا، تب کہانی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سب جب سنیں گے تو شاید آپ میرے ساتھ، بلکہ یقیناً میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے کہ جب بندہ سکون کی منزل کو جاتا ہے تب کہانی ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے، اس کو پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، یہ بے بہا برکت والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود سرکار کی ذات پہ، آپ کی آل پہ، اولاد پہ، مولا جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھیں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا آپ کو ضرور اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی صلہ ضرور ملے گا۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔